بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ پڑھ لینا، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ جس کا نصیب ابھی تک نہیں کھل رہا، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کی حاجات پوری نہیں ہوتی، وہ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا طاقتور وظیفہ بتاؤں گا جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل چکا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہو جائیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ نے کبھی ایسا وظیفہ پڑھا ہے۔ دوستو، ماہ رمضان کا مہینہ عظمت والا، برکت والا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے، سارا دن رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور شام افطاری کے وقت دسترخوان پر بیٹھ کر جو کوئی دعا کرتا ہے، ہر کوئی رب کریم سے اپنی اوقات کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، دوستو بھائی بہنوں، انعامات کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور افطاری کے وقت رب کریم ہر بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ سارا دن رب کی رضا کے لیے گناہوں سے بچتا ہے، ہر رحمت کو پانی اور بے شمار رزق کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے رب کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رمضان سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، دوستو بھائی بہنوں، اپنی زبانوں سے بھی گناہ کرنے سے بچتا ہے، آنکھوں سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور سارا دن رب کو راضی کرتا ہے۔ پھر افطاری کے وقت جب رب روزہ کھولنے کا حکم دیتا ہے، اس وقت انعامات لینے کا وقت ہے۔ سارا دن آپ نے جو رب کو راضی کیا، اب افطار کے وقت رب انعامات دینے کو تیار ہے۔ رب فرماتا ہے، تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ والو، ویسے تو افطار کے وقت ہر کوئی دعا کرتا ہے، ہر کوئی اپنی حاجات، اپنی مقصد، اپنی خواہشات، جس کو جو چاہیے افطار کے وقت ہر کوئی چاہتا ہے کہ قبولیت کا وقت ہے۔ افطار کے وقت جب بندہ بھوکا پیاسا نڈھال ہو جاتا ہے، اللہ والو مایوس نہ ہوا کریں، ایک دم دل نہ چھوڑا کریں۔ رب کریم وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور ہم جو مانگتے ہیں اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تو رب کی ذات ٹال دیتی ہے۔ اگر رمضان کا روزہ رکھ کر بھی آپ کو وہ نہ ملے جس میں آپ کا نقصان ہو جائے تو اللہ والو پھر رمضان کے روزوں کا کیا فائدہ؟ وہ ذات آنے والے کل کو جانتی ہے، وہ ذات آنے والے مسائل پریشانیوں کو جانتی ہے۔ اللہ والو، افطاری کے وقت ہر کوئی دعا کرتا ہے، ہر دسترخوان پر ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگتا ہے۔ آج افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، ایک لفظ کا چھوٹا سا عمل ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ اور دوستو، یہ وظیفہ پورے رمضان مبارک میں آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا خاص، اتنا مجرب اور مستند ہے کہ افطاری کے دسترخوان پر کھجور ہاتھ میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہی، ایک لفظ پڑھتے ہی آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کے لیے اگر بیٹھیں گے، انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ جو کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، رمضان کا پورا مہینہ ہے، آپ کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی پل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر تو روزانہ کریں گے تو رمضانوں کی بہاروں، رمضانوں کی رحمت اور رمضان کی برکتوں سے، رمضان کے خزانوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ کم از کم ہر کوئی افطاری کے وقت صرف ایک بار اس وظیفے کو لازمی پڑھے۔ پورے سال رمضان میں ایک بار یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، اور میرا یقین ہے اگر آپ کوئی بندہ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے میرے بتائے گئے طریقے سے، میرے کہنے پر ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے گا، آپ کو رب کی ذات اتنا نوازے گی، آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے افطاری کے دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ آپ کا وہ جو کام، آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی جو آپ یہ وظیفہ کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے پڑھیں گے۔ دوستو، اگر تو آپ کی حاجات پوری ہو جائیں تو اس وظیفے کی کتنی طاقت ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے، لیکن اس وظیفے کی قبولیت کی وجہ فوراً آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ وہ یہ ہے کہ بندہ صبح سحری سے لے کر شام افطاری تک ذکر اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رب کریم کے لیے، رضا کے لیے روزے رکھتا ہے، ہر شے ہوتے ہوئے تنہائی میں بھی رب کریم سے خوف کھاتا ہے اور اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے، اور افطاری کے وقت رب فرماتا ہے، تو مانگ تو صحیح، کیا مانگتا ہے؟ تو نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، آج تو جو مانگے گا تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اللہ والو، رب کریم اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزے دار کے منہ سے آنے والی بو ہے، وہ رب کریم کو رب فرماتے ہیں وہ مجھے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔
جنت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے۔ اللہ والو، رب کریم اپنے پیارے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ ہر موقع پر گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ کبھی شب برات کو بھیج دیتا ہے، کبھی شب معراج کو بھیج دیتا ہے، کبھی رجب آتا ہے، کبھی آج میری تمام بہنوں، بھائیوں، تمام دوستوں سے گزارش ہے، ہو سکے تو حاجی پڑھ لو۔ پورا رمضان آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں رب کی رحمت و برکتوں کے خزانوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو افطاری کے وقت پورا رمضان یہ وظیفہ پڑھ لو۔ چلو میرے کہنے پر صرف ایک دن پڑھ کر دیکھ لو، اگلے دن آپ خود مجبور ہو کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، کیونکہ اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے کہ آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ اور آج جس بہن بھائی کو بتایا، رب کریم نے اس بندے کو اتنا نوازا کہ پورا سال اس کی زندگی کی کوئی حاجت باقی نہ رہی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ ایک تو افطاری کا وقت ہے، رب ویسے ہی بندے سے راضی ہوتا ہے۔ افطاری کے وقت تو ویسے ہی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، ہر حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ اور جو بندہ افطاری کے وقت کھجور کو ہاتھ میں رکھ کر صرف ایک لفظ پڑھ لیتا ہے، ایک لفظ پڑھنے سے کتنا وقت لگ جائے گا۔ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ افطاری کے دسترخوان کے 2 سے 4 منٹ پہلے دسترخوان کو سجا لیا جاتا ہے، پھر گھر کے تمام افراد بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، رب کریم سے اپنے انعامات لیتے ہیں، سارا دن روزہ رکھ کر رب کو راضی کرتے ہیں، اور افطاری کے وقت رب سے اپنی التجا کرتے ہیں، رب سے بچے کی طرح ضد کر کے مانگتے ہیں۔ اللہ والو، آج رب کریم سے مانگنے سے پہلے افطاری کے وقت ایک کھجور پر خاص وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر تو دیکھو۔ اللہ والو، آج رب کریم سے مانگنے سے پہلے افطاری کے وقت ایک کھجور پر یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھو، انشاءاللہ افطاری کے وقت ایک کھجور پر صرف ایک لفظ پڑھنے کی دیر ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ دوستو، کئی سالوں کی، کئی مہینوں کی، کئی دنوں کی بات نہیں کر رہا، صرف ایک لفظ پڑھ لو، فوری تقدیر بیٹھے بیٹھے بدل جائے گی۔ اگر کوئی بندہ جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جلد ذاتی مکان چاہتا ہے، جلد قرض سے نجات چاہتا ہے، جلد میاں بیوی میں محبت چاہتا ہے، کاروباری مسائل کا حل چاہتا ہے، کچھ بھی آپ کی حاجات ہیں، کوئی بھی آپ کے مسائل ہیں، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے، جس کا جو بھی مسئلہ ہے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے افطاری کے وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس خیر خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب توجہ کیجیے گا، افطاری کے وقت ہر کسی کے پاس وقت ہوتا ہے اور توفیق بھی ہوتی ہے، اور خوش قسمت اور مقدر والا وہ بندہ ہے جو افطاری کے وقت یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اللہ والو، اب کرنا کیا ہے؟ توجہ، باوضو مصلی پر بیٹھ کر، بعض وضو افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے افطاری کے وقت کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں، جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میرے مولا، میرے مالک و مولا، جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں، میرے مولا سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ میرے مولا، آج یہ کھجور ہاتھ میں رکھتے ہی، یہ عمل پڑھتے ہی ہم سب کی حاجتوں و مرادوں کو پورا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، بھائی بہنوں، کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور کہیے گا، کیا پتہ کسی کے ایک آمین سے سب کا بھلا ہو جائے، سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ دوستو، بھائی بہنوں، عمل کیا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ آپ نے بچوں کی طرح آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن آپ یہ وظیفہ صرف چند منٹ میں پڑھ لیں گے۔ بتلانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے کاٹ کر دیکھ رہے ہوں۔ دوستو، بھائی بہنوں، ایسا ہرگز نہ کیجیے گا، کیونکہ بہت سی باتیں مس ہو جائیں گی۔ یہ موقع رمضان میں افطاری کے وقت ملتا ہے، توجہ دھیان سے ویڈیو کو دیکھیے گا۔ فوری طور پر افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے دل ہی دل میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھتے دوران آپ کو، ساتھیوں، بھائی بہنوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ ایک بار حضور برکت کے لیے ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ دوستو، بھائی بہنوں، 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ افطاری کے دسترخوان پر ہیں، افطاری کے وقت رب کی ذات ویسے ہی اپنے بندے سے راضی ہے، ویسے ہی رب کی ذات افطاری کے وقت منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرماتی ہے۔ اور جب افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے
سنت نبوی پوری کرنے سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے گا۔ آپ نے درود شریف پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں یا افطاری کے وقت روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے رب کریم سے جس حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اس مقصد کو، اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والو، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجات آج کھجور پر صرف ایک لفظ پڑھ کر افطاری کرنے سے پہلے، روزہ کھولنے سے پہلے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج مانگ کر دیکھ لے۔ آج جس کو جو بھی جس کی حاجت ہے، خواہشات ہے، مقصد ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، نیک نیت کرنے کے بعد دوستو، بھائیو بہنوں، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ فوری طور پر اپنے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ رب کریم کے صرف ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کسی کو زبانی آتا ہے دوستو، بھائیو بہنوں، اور اس نام کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ عام دنوں میں الحمدللہ یا ربی پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب افطاری کے وقت رب کی ذات اپنے بندے سے راضی ہے، روزے دار سے راضی ہے، تو پھر منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک کھجور جو آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، افطاری میں ایک کھجور کھانا سنت نبوی ہے۔ آپ نے کھجور کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر روزہ کھولنے سے پہلے کھجور سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر آپ نے پہلے نمبر پر الحمدللہ یا ربی کا مطلب ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رمضان کا مہینہ عطا کیا، پھر رمضان کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر سارا دن روزے رکھنے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اب افطار میں نماز سے جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ والو، افطار کے وقت کھجور پر آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے، اور الحمدللہ یا ربی کو 3 بار پڑھنا ہے۔ میں نے پہلے بتایا ہے وظیفہ بے وجہ چھوٹا ہے، میرے بتانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن اگر آپ کسی بندے نے ایک کھجور پر یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، اور جس کی جو دعائیں کئی سالوں سے پوری نہیں ہوتی، وہ جو آپ کی کئی سالوں سے آپ کو نہیں مل رہا، آج افطاری کے وقت کھجور منہ میں رکھنے ساتھ ہی مل جائے گا۔ الحمدللہ یا ربی کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے الحمدللہ یا ربی کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھ کر ایک کھجور کا دانہ جو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا ہے، اس پر پھونک مار دیں۔ اب افطاری کے وقت الحمدللہ یا ربی کا مطلب ہے رب کا شکر کرنا کہ مولا تو نے دسترخوان پر اتنی نعمتیں سجائی ہے، تو نے رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ یا ربی، اب رب راضی ہے۔ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت ہر کسی کو آتی ہے، یہ سورت ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے، یہ سورت جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، آج الحمدللہ یا ربی کو آپ نے 3 بار پڑھ کر کھجور پر پھونک مارتے ساتھ ہی رب کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ رب فرماتا ہے مانگ تو صحیح، تو نے میرا شکر ادا کیا ہے، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ پھر آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 1 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے، اور جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں اس کو پڑھتا ہے، افطاری کے دسترخوان پر پڑھتا ہے، رب فرماتا ہے افطاری کے وقت کھجور پر سورہ کوثر پڑھنے والے پر 300 رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج ہر کوئی رزق اور دولت کا طلبگار ہے۔ آج مہنگائی کے دور میں پیسے کے بغیر جینا ناممکن ہے، گھر کا گزارا تک نہیں ہوتا۔ جن کے گھر میں ایک وقت کھانے کا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، جن کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ صرف 3 بار پڑھنے ہی، اور 3 بار سورہ کوثر کو پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اگر 3 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھل جائیں، ہمارے آنے والی نسلیں، کل ہمارے فیوچر میں آنے والی پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، ہر طرح کے مسائل کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، ہر گھر کا رزق اور دولت وسیع ہو جائے، ہر گھر میں موجود ہر بچہ دولت مند ہو جائے، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر ایک کھجور پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی تلقین کرتا، میرا بس چلتا میں آپ کو
ہاتھ سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا، کہتا کہ آج آپ میں سے ہر کوئی افطاری کے وقت دعا کرتا ہے، ہر کوئی افطاری کے وقت میں کھجور کھاتا ہے، ہر کوئی افطاری کے وقت 2 سے 3 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے ایک کھجور کے دانے پر یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ یہ ایک لفظ کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے دوستو بھائی بہنوں دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ توجہ کیجئے گا کیسے اور کتنی بار پڑھنی ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے دوستو، بہت خاص ہے۔ ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھیں گے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جو چاہیے مانگتے چلے جائیے گا۔ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ پڑھ لو، الحمدللہ یا ربی کا۔ فوراً بعد پڑھنے کے سورہ کوثر پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، 3 بار سورہ کوثر کو پڑھ کر آپ نے کھجور پر پھونک مارنی ہے۔ اب آپ کھجور کے دانے پر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ کر پھونک مارتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جانا ہے۔ یہ وظیفہ میرے بتلانے سمجھانے میں آپ کو وقت ضرور لگ رہا ہے، چھوٹا سا وظیفہ لگ رہا ہے، لیکن افطاری کے وقت کھجور کھاتے ہوئے افطاری کرنے کے لیے دسترخوان پر 1 سے 2 منٹ بیٹھتے ہوئے ایک بار میرے کہنے پر پڑھنا ہے۔ اگلی بار آپ کا خود دل کرے گا جب آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، راتوں رات قرض داروں کے قرضے اترنا شروع ہو جائیں گے، راتوں رات بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے، راتوں رات من پسند نوکری شادی مل جائے گی جس دکان پر گاہک نہیں آتے۔ افطاری کے وقت عورت پڑھ لے، مرد پڑھ لے، بچہ پڑھ لے، پورا پڑھ لے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ آج جس کا نصیب نہیں بدل رہا، آج جو بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، مایوس ہے، موت کو ترجیح دیتا ہے، آج افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اب فوری طور پر آپ نے تیسرا اور آخری عمل جو ہر کوئی پڑھتا ہے، افطاری کے وقت یہ دعا ہر کوئی پڑھتا ہے، اور یہ دعا جو پڑھ کے آپ کو بتانے والا ہوں واجب بھی ہے، ہر کوئی افطار کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے۔ اللہ والو، تیسرے اور آخری نمبر پر افطاری کی دعا پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے اور روزہ افطار کر لینا ہے۔ اگر روزہ افطار ہونے میں وقت ہے تو دل ہی دل میں، جب تک آپ کا روزہ افطار نہیں ہو جاتا، دل ہی دل میں رب سے باتیں کرتے چلے جائیں، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، پیارے حبیب کے صدقے ساتھیوں بھائی بہنوں مانگتے چلے جائیں۔ آج 10 20 50 ہزار لاکھ نہیں مانگنا، آج رب کریم سے اتنا مانگنا کہ ساتھیوں بھائی بہنوں رب کی عظمت کے مطابق مانگنا کہ تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ آج ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ آج ضد کر کے مانگنا۔ آپ نے تیسرا آخری وظیفہ جو کھجور پر افطار کی دعا پڑھنی ہے، آپ نے صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ ایک بار افطار کی دعا پڑھ کر کھجور پر پھونک ماریں، اور آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھ کر فوری طور پر آپ نے آخر میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ دوستو، افطار کا وقت ہے، روزے کی حالت میں جب بندہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے اور صدا لگاتا ہے، رب کریم مانگ کیا مانگتا ہے، رب راضی ہے، تو مانگے گا تیرے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، جو بد نصیب ہے، بدبخت ہے، جو افطاری کے وقت اس عمل کو چھوڑ دے، 3 چھوٹے چھوٹے عمل کر لیں۔ دوستو، یہ وظیفہ چند منٹ کا ہے اور تھوڑے سے وقت میں یہ وظیفہ آپ کا پڑھ لیا جائے گا اور تقدیر ایسے بدلے گی جو آپ کو آپ کی غربت کا تانا دیتی ہے، یہ تانا دینے والے لوگ آپ کے پیچھے پیچھے گھومنے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ سے وظیفہ پوچھنے سے دور دور سے آئیں گے کہ دوستو بھائی بہنوں، کہ آپ نے یہ وقت کھجور منہ میں ڈال کر یہ لفظ پڑھ لو۔ اگر یہ چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہر کسی کو اجازت عام ہے، بچہ بڑا جوان بیٹیاں کوئی بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتا ہے، لیکن مقصد جائز ہونا چاہیے۔ ہو سکے تو افطاری کے وقت 30 رمضان یعنی 30 کے 30 روزے آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ پورے 30 رمضان میں بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، نہیں تو کم از کم ایک بار تو آپ نے لازمی یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ خود مجبور ہو جائیں گے کہ یہ تو ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، تو کیوں نہ روزانہ پڑھ لیا جائے۔ دوستو، یہ افطاری کا وقت صرف رمضان میں ملتا ہے۔ یہ کھجور کا خاص عمل پورے سال میں ایک بار آتا ہے اور تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اس موقع کو کسی صورت بھی ضائع مت کرنا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سے ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کو ہم سب کو خوش و آباد رکھ کے ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ دوستو، بھائیو بہنوں۔